بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دونوں جہاں کو پیدا کیا۔ زیادہ تر لوگ سچ بولنے کی آڑ میں سامنے والے کی اصلاح کم اور دل آزاری زیادہ کرتے ہیں۔ اگر گاڑی پہ ہانڈی داغا جوتی لٹکانے سے نظر بد اور مصیبت ٹل جاتی تو ایک عدد جوتی اپنے گلے میں بھی لٹکائے، گاڑی آپ سے قیمتی تو نہیں۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان سکون کے حصول کی تمنا چھوڑ کر دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ سکون دینے والوں کو ہی سکون ملتا ہے۔ جب عقل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی سمجھ میں آتی ہے تو موت گلے لگا لیتی۔ تجربہ ہمارا ایسا دوست ہے جو ہمیں اس وقت ملتا ہے جب ہم بہت کچھ کھو چکے ہوتے ہیں۔ گڑگٹ نے مفت کی بدنامی بٹوری ہوئی ہے۔ انسان سے جلدی کوئی رنگ نہیں بدلتا۔ لوگ تمہاری عقل سے تمہاری شخصیت کا وزن کرتے ہیں، لہٰذا تم اپنی عقل کا وزن اپنے علم سے بڑھاؤ۔ جو جیسا ہے اسے ویسا ہی رہنے دو، کیونکہ اگر تم کسی کو بدلنے جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں ہی بدل ڈالے۔ لڑکی جہیز میں تربیت لے کر آئے اور مرد حق مہر میں عزت دے تو بہترین گھر تشکیل پا سکتا ہے۔ انسان کی طبیعت کا حال اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے معلوم ہوتا ہے، بڑے بڑے کاموں سے نہیں، کیونکہ بڑے کام وہ بہت سوچ بچار کے بعد کرتا ہے اور بعض اوقات اس کے میلان کے بالکل برخلاف ہوتا ہے۔ جو شخص خوبصورت گھوڑے اور قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ گھوڑے کی فضیلت دوسرے گھوڑوں پر اور لباس کی فضیلت دوسرے لباس پر ہو گئی۔ اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کرے، نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہو وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہے ہوں۔ مضبوط انسان وہ نہیں ہوتا جو روتا نہیں، بلکہ مضبوط انسان وہ ہوتا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ ان آنسوؤں کو پونچھ بھی نہ سکے۔ کسی انسان کی سوچ پڑھنی ہے تو اس سے مشورہ کر لے، اس کے مشورے سے اس کا انصاف، نیکی، بدی اور علم سب جان لیں گے۔ دولت کی مستی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو، اس نشے کو سوائے موت کے کوئی دوسری چیز نہیں اتار سکتی۔ اللہ جلدی ہی کن فرمائے گا اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کا بڑھنا جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں تھی۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ تمیز گھر سے ملتی ہے اور شعور معاشرے سے ملتا ہے۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا نفع بہت بڑا ہے۔ یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ آپ کی زبان آپ کی قیمت ہے، اپنی قیمت بڑھانے کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا کوئی گواہ نہ ہو سوائے اللہ کے۔ کسی سے نفرت کرو گے تو اس کی اہمیت اور بڑھ جائے گی، اسے معاف کر کے اسے شرمندہ کر دو۔ مقرر کر دیے جاتے ہیں سودے سلف لانے پر، میری بستی کے بوڑھے جب کمانا چھوڑ دیتے ہیں۔ دوستوں کے انتخاب میں ہمیشہ محتاط رہو، گھر کے بعد تمہاری تربیت وہ کرتے ہیں۔ ایک حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، زندگی میں 3 باتوں سے کبھی دستبردار نہ ہونا، ایک بہترین کھانا کھانا، دوسرا بہترین بستر پر سونا اور تیسرا بہترین گھر میں رہنا۔ بیٹے نے کہا، ہم تو غریب لوگ ہیں، یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حکیم نے کہا، اگر تم صرف بھوک کے وقت کھانا کھاؤ گے تو وہ بہترین کھانا ہوگا، اور اگر تم خوب محنت کرو اور تھک ہار کر سو گے تو تمہارا بستر بہترین بستر
بستر ہوگا۔ بیٹے نے کہا اگر تم لوگوں کے ساتھ اچھے سلوک کرو تو تم ان کے دل میں گھر کر جاؤ گے اور یوں بہترین گھر میں رہو گے۔ وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پر پرکھنا ہے اور کسے اسود بنانا ہے۔ انسان کی زندگی تو اس قدر مختصر ہے کہ وہ محبت کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ جانے لوگ نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکال لیتے ہیں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھ، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ 10 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ اگلا بندہ حسد میں مبتلا ہے۔ حسد ہمیشہ آپ کی نقل کرنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس کے نزدیک آپ بہت برے ہیں۔ دوسرا، وہ آپ کی کسی خوشی میں بھی جلی ہوئی سی بات کرے گا، چاہے خوشی کتنی بھی معمولی، ان سے برداشت نہیں ہوگی۔ آپ کی کامیابی کو ہمیشہ چھوٹا جانیں گے، صرف آپ کو جلانے کے لیے۔ ان کی عید آپ کی شکست میں ہے، ان کو آپ کے ہر اچھے کام میں بھلائی نظر آ جائے گی۔ آپ کی ہر کامیابی ان کے نزدیک صرف گڈ لگے گی، چاہے آپ نے اسے کامیابی کے لیے محنت ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ہر وقت آپ کے مقابلے میں دوڑتا ہوا نظر آئے گا، اپنی محرومیوں اور نارسائیوں کے بدلہ آپ کی ذات کو ٹیچ کرے گا۔ وہ لوگ آپ کے خلاف کرنے کے لیے کس حد تک بھی گر سکتا ہے۔ جس طرح حسد کی حد نہیں، اسی طرح گراوٹ کی بھی کوئی حد نہیں۔ الزام تراشی، بہتان، جھوٹ، کچھ بھی آپ کے بارے میں لازماً کہے گا۔ میری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔